اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ 18واں مراقبہ، مراقبہ اقربیت۔ ایک ہوتا ہے قریب اور ایک ہوتا ہے اقرب۔ قریب کی ہم اردو میں بھی معنی قریب رکھتے ہیں، اور ایک معنی ہے اقربیت کے، جو قریب سے بھی بڑھ کے قریب ہو اسے کہتے ہیں اقرب۔ یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اور جو بہت زیادہ قریب ہو اسے کہتے ہیں اقربیت۔ اس مراقبے میں ہم ایک آیت شریف کو کوٹ کرتے ہیں، اور آیت شریف اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم ان لوگوں کی شہرگ سے بھی بڑھ کے ان کے قریب ہیں۔ اب شہرگ ہم سے قریب ہے، لیکن رب کائنات نے فرمایا کہ شہرگ کی قرب سے بھی بڑھ کے ہم ان کے قریب ہیں، تو لفظ اقربیت یا اقرب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ 18واں مراقبہ ہے، اور نیت سماعت فرمائیں کی۔ فیض میت الذات بیچون کہ اصل اسماء و صفات است کہ نزدیک ترست از من بمن و از رگ گردنی من بمن بنزدیکی بلا کیف بمفہوم ان آئے کریمہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ بَلَطِيفَيْ نَفْسِي من باشرکت لطائف خمس عالم امر من بواسطہ پیران کبار رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ فیض آ رہا ہے مجھے اللہ رب العزت کی اس ذات سے جو بیچون ہے۔ بیچون کے معنی ہم نے کیا تھا کہ بلا کیف، یا بیچون کے معنی کب، کیوں، کیسے اور کہاں سے مبرہ۔ اس ذات کی فیض مجھے مل رہا ہے کہ وہ ذات کیا ہے، وہ اسماء و صفات کے اصل ہیں۔ ایک ہوتے ہیں اسماء اور صفات اللہ رب العزت کی، کچھ اللہ کی اسم ہے، کچھ اللہ کی صفات ہے۔ اسماء اللہ رب العزت کی 99 اسماء ہیں، اور صفات اللہ رب العزت کی صفات فعلیہ بھی ہے، صفات ذاتیہ ہے، صفات سلبیہ ہے، اور شیونات ہے یا اعتبارات ہے، یہ مراتبی صفات ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان تمام اسماء و صفات کے لیے اصل ہے۔ یہ سماعت فرمائے کہ کسی بندے کو جب ابتدا میں فیض مل رہا ہوتا ہے تو ظلال میں سے فیض مل رہا ہوتا ہے ان کو۔ ظل کی معنی پرتو کی ہے، جیسے سورج کا ایک اصل ہے، اور ایک ان کی ظل اور سایہ ہے یا پرتو ہے۔ یہاں پر ظل سائے کے معنی پہ نہیں، یہاں پر پرتو اور شعاع جہاں پڑتی ہے اس کو ظل کہتے ہیں۔ آپ سورج کی اس شعاع کے سامنے اور سورج کے سامنے ایک آئینے کو رکھیں، اور آئینے میں آپ کو جو سورج کی شکل دکھائی دے رہی ہے یہ ظل ہوا، اور اصل وہ ہے جو آسمانوں میں چمکتا ہے۔ اب اس آئینے کے آگے آپ ایک اور آئینہ رکھیں، اس میں سے جو اس سورج کی جو آئینے میں جو شکل دکھائی دیتے ہیں، وہ شکل جب دوسرے آئینے میں ہمیں دکھائی دیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دوسرا ظل ہے۔ اب اس دوسرے ظل کے لیے ایک اصل ہے جو پہلے آئینے میں ہے، اور پہلا آئینہ بذات خود بھی ظل ہے، اس کے لیے ایک اصل ہے جو ہمارا سورج ہے، وہ ہے۔ حتی المقدور آپ آئینے کے سامنے ایک اور آئینے کو رکھتے جائیں، ایک آئینے کے سامنے ایک اور 100,000 آئینے ایک دوسرے کے بالمقابل رکھیں، تاکہ اس میں اس سورج کی شعاع اور وہ سورج کی وہ قرص ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ 1000ویں آئینے میں بھی سورج ہمیں دکھائی دے رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی سورج ہی ہے۔ اور 999 والا آئینہ اس کے لیے اصل ہوا، اور یہ 1000واں آئینہ ان کے لیے ظل ہو گیا۔ اب دیکھیں مجھے تو 1000ویں شیشے سے 1000ویں آئینے سے ایک سورج دکھائی دے رہا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے لیے اصل ہے،
لیکن وہ فی الحقیقت میرے لیے اصل نہیں، کیونکہ ان کا اصل جو ہے وہ 1000 آئینوں کے بعد جو سورج ہے اور آسمانوں میں چمکتا ہے وہ ان کے لیے اصل ہے، اور یہ 1000 ان کے لیے ذل بن گئی۔ تو بندے کو مغالطہ یہ ہو رہا ہے کہ مجھے اسماء و صفات کے کون سے مرتبے میں سے، کون سے ظلال میں سے مجھے فیض مل رہا ہے۔ تو اسماء و صفات کے لیے ایک ذل ہے، یعنی پرتاؤ ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کون سے ذل سے فیض لے رہے ہیں، کون سے پرتاؤ سے۔ ہمارے سامنے 100 آئینے پڑے ہوئے ہیں، یا ہمارے اور اصل کے درمیان صرف ایک ہی آئینہ ہے۔ تو سالک کو جب پہلے ابتدا میں فیض ملتا ہے تو اسماء و صفات کے ظلال سے، ان کی پرتاؤ سے اسے فیض مل رہا ہوتا ہے۔ یعنی پتہ نہیں یہ کون سا چمک ہے، کون سے بھی آئینے میں، کون سے بھی شیشے میں ان کو یہ چمک مل رہی ہے، فیض مل رہا ہے۔ پھر جب ان کی مراتب ظلال سے عروج ہو جاتا ہے تو پھر ان کا سیر جو ہے وہ اسماء و صفات میں ہوتا ہے۔ اسماء و صفات کے بعد ان کا سیر جو ہے وہ اعتبارات میں ہوتا ہے، اعتبارات کے بعد ان کا سیر شیونات میں ہوتا ہے، اور شیونات کے بعد ان کا سیر جو ہے وہ ذات میں ہوتا ہے۔ تو گویا اس مراقبے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ان اسماء و صفات کے لیے اصل ہے، اور یہ اسماء و صفات جو ہے یہ اللہ کے لیے، اللہ سے فیض لینے کے درمیان، بندے اور رب کے درمیان، فیض لینے کے درمیان یہ ایک ذل ہے۔ اسماء و صفات کی بھی اپنی ذل ہے، لیکن جب ذات کو ہم دیکھتے ہیں تو صفات کا حکم یہ ہوتا ہے کہ صفات نہ عین ذات ہے اور نہ غیر ذات ہے۔ نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صفات بذات خود ذات الہی ہے، کیونکہ یہ صفات ہے، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صفات غیر ہے، کیونکہ یہ وابستہ ہے ذات کے ساتھ بھی۔ تو ہم نے 2 مراتب بیان کی تھے کہ ایک اعتبارات ہے اور ایک شیونات ہے۔ یہ اعتبارات اور شیونات جو ہے یہ صفات کی مرتبے سے فوق ہے، اور یہ مراتب ذات میں ہے، لیکن یہ ذات نہیں ہے بذات خود۔ ذات اعتبارات اور شیونات سے ماورا ہے، ان سے آگے ہے۔ تو اس مراقبے میں ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ مجھے اس ذات کی جانب سے فیض مل رہا ہے جو ظلال، اسماء و صفات ان دونوں کے لیے اصل ہے۔ جو ذات ہے ان کا فیض مجھے مل رہا ہے۔ اور کیسے مل رہا ہے؟ کہ نزدیک ترس از من بمن، فارسی کا لفظ میں جب تر آ جائے نا، نزدیک تر، تو اس کی معنی ہوگا اقرب، زیادہ قریب۔ ایک ہوتا ہے نزدیک، ایک ہوتا ہے نزدیک تر۔ ہم کہتے ہیں فلاں بندہ میری قریب ہے، میں ان کی قریب ہوں، اور پھر یہ لفظ بتاؤں کہ نہیں قریب تر ہوں، قریب سے بھی بڑھ کے قریب ہوں، تو فرماتے ہیں وہ ذات جو اسماء و صفات کی اصل ہے وہ مجھ سے، یعنی میرے ذات کے ساتھ زیادہ قریب تر ہے، مجھ سے میرے ذات تک زیادہ قریب تر ہے۔ میں اپنی ذات تک جتنا قریب ہوں نا تو میرا رب اس سے بھی مجھ سے زیادہ قریب ہے۔ ایک میری ذات ہے جو میرے قریب ہے، اور ایک ذات الہی ہے جو ان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دیکھو حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام مومنوں کو ان کے جانوں سے بھی قریب ہے۔ تو جب حضور ہماری جانوں سے ہمیں زیادہ قریب ہے تو رب کائنات ہماری جانوں میں سے ہمیں ہماری جان کے لیے ہماری جان سے بھی قریب تر ہے، بہت زیادہ قریب ہے۔ تو اس ذات کا فیضان مجھے مل رہا ہے۔ اور دوسرا لفظ استعمال کیا ہے اور فرمایا وہ ازرگ گردن من بمن، فرمایا میری شہرگ سے بھی مجھ سے زیادہ قریب ہے اللہ رب العزت۔ جو رگ شہرگ میرے ساتھ قریب ہے نا، ان سے بھی بڑھ کے رب کی ذات قریب ہے۔ ہم نے پہلے کہا ہوا تھا کہ یہ کیسے قرب ہوتا ہے، یہ کیسے قریب ہے۔ ہم اپنی شہرگ کو تو دیکھ رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس ہی ہے، یا ان کو محسوس کر رہے ہیں، یا ہمیں پریکٹیکلی طور پر بھی معلوم ہے، لیکن رب کائنات کے لیے جو قرب کا لفظ استعمال کی جائے وہ بلا کیف ہو، اس کی کوئی کیفیت معلوم نہیں ہے کہ اللہ کریم ہمارے کیسے قریب ہے۔ تو اللہ
میری شہرگ سے بھی مجھ سے زیادہ قریب ہے، میرے لیے میری شہرگ سے بھی قریب ہے، لیکن وہ نزدیکی کیسی ہوگی؟ بنزدیکی بلا کیف، جن کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ کیسے کیفیت ہو؟ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے وادی طوا میں جب اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات دی کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا انی انا ربک، فرمایا اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ اب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اس کو اگر رب وہ آگ اور اس شعلے اور تجلی کو سمجھ رہے ہیں تو وہ تو غیر ہے، لیکن وہاں پر کیسے ان کے پاس رب تھا؟ یہ رب کا ثابت ہونا یا رب ساتھ ہونا یہ بلا کیف ہے، اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ کیف کی معنی کیا؟ پہچاننا۔ حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو سننے میں آئے، جو دیکھنے میں آئے اور جو ٹچ کرنے میں محسوس ہو اور جو آپ کی احساس میں آئے، فرماتے ہیں وہ سب غیر ہے، اسے کلمہ لا سے نفی کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ جو بلا کیف ہے، ان کے لیے نہ مکان ثابت ہے، نہ طرف ثابت ہے، نہ ان کے لیے جسم ثابت ہے، نہ ان کے لیے کوئی خاص مقام ثابت ہے۔ تو فلہذا اللہ کریم جو قرب بندوں کے ساتھ رکھتا ہے وہ قرب بلا کیف ہے۔ اور کوئی دلیل بھی اس کی ہے کہ اللہ ہم سے ہمارے اتنی قریب ہے اور قریب تر ہے، فرماتے اللہ کریم نے خود فرمایا ہے بمفہوم ان آیے کریمہ کہ اللہ کریم نے یہ آیے کریمہ خود ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم ان بندوں کی قریب ہے، ان کی شہرک سے بھی زیادہ بڑھ کے قریب تر ہیں۔ اب یہ فیض میں کہاں سمولوں، کہاں لے لوں؟ بلطیفِ نفسی من با شرکت لطائف خمسہ عالم امر من، اللہ کریم کہ وہ ذات جو اصل اسماء و صفات ہے، جو مجھ سے میرے لیے زیادہ قریب تر ہے، جو میری شہرگ سے بھی بڑھ کے قریب ہے، اس ذات کی فیض میں کون سی لطیفے میں لے رہا ہوں؟ لطیفہ نفسی، اور اس لطیفہ نفسی کے ساتھ ہم عالم امر کے 5 لطائف کو بھی شامل کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم کی یہ فیضان، یہ تجلی، یہ انوار ہم ان لطائف میں لے رہے ہیں، لیکن شرط ایک ہے، وہی پرانی شرط کہ بواسطہ پیران کبار رحمت اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، میں اپنی مرشدوں کی وسیلے سے یہ فیض لے رہا ہوں، کیونکہ ڈائریکٹلی میں اس فیضان کو نہیں سمو سکتا، نہیں لے سکتا، تو ہمارے مرشدوں کی وسیلے سے میں ان فیضان کو لے رہا ہوں۔ یہاں پر اس مراقبے میں ہم نے تصور کہاں رکھنا ہے؟ لطیفہ نفسی میں، اور 5 لطائف جو عالم امر کے ہے، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، ان میں ہم نے تصور اور خیال، سوچ، یہ فیضان ہم نے ان لطائف میں لینا ہو۔